بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے پر پرندوں نے سایہ کر دیا تھا۔ وہ سایہ پرندوں نے کس طرح سے اور کیوں کیا تھا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویورز، اس طرح کے جب چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے نالج میں اضافہ ہو۔ ویورز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت مند انسان تھے۔ جب گھر سے باہر جایا کرتے تھے تو گھر کے دروازے کو اس طرح سے بند کر دیتے تھے کہ کوئی نہ تو گھر میں داخل ہو سکتا تھا ان کی غیر موجودگی میں، اور نہ ہی کوئی گھر سے باہر جا سکتا تھا۔ اسی طرح ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے باہر گئے تو وہ گھر کا دروازہ بند کر گئے، لیکن جب وہ واپس گھر آئے انہوں نے صحن میں ایک اجنبی کو کھڑے دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ گھر کا دروازہ تو بند تھا، یہ شخص اندر کیسے داخل ہوا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ اے اجنبی، تم میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے اور کون ہو تم؟ تو وہ اجنبی کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جس کو نہ کوئی بادشاہ روک سکتا ہے اور نہ کوئی پہرے دار۔ میں جہاں دل چاہے جا سکتا ہوں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ یقیناً ملک الموت ہوں گے اور یقیناً میری ہی موت کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام محراب کی سیڑھی نیچے اترنے لگے تو فرشتے نے کہا کہ آپ کی موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا تو مجھے سیڑھی اتر لینے دو یا پھر چڑھ لینے دو۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، دنیا میں آپ کا ٹائم اور آپ کا رزق ختم ہو چکا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ادھر سیڑھی میں ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا، اور ابھی وہ سجدے میں ہی تھے کہ فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ ویورز، حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کا جنازہ تھا، تو جنازے میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے، بہت زیادہ رش تھا۔ اس رش میں 40,000 ٹوپی والے افراد بھی تھے، یعنی ٹوپی والے وہ لوگ تھے جو پادری تھے۔ 40,000 پادری شامل ہوئے تھے ان کے جنازے میں۔ رش اتنا زیادہ تھا اور سورج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، گرمی کی شدت تھی کہ وہاں رکنا مشکل ہو رہا تھا، دھوپ تھی چاروں طرف۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آپ ان کے متعلق یقیناً جانتے ہیں کہ ان کی سلطنت بڑی مختلف قسم کی تھی کہ وہ جن جنات اور چرند پرند پر قابض تھے، ان پر حکومت کرتے تھے اور ان کی بولی کو سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے تو انہوں نے پرندوں کو آواز دی کہ آؤ اور یہاں پر سایہ کرو۔ ان کی آواز دینے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے پرندوں نے آنا شروع کر دیا، اور پلک جھپکتے میں پرندوں نے آسمان کو اس طرح سے کور کر لیا کہ سورج کی کوئی کرن بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ہر طرف سایہ کر دیا انہوں نے۔ اتنی بڑی تعداد میں پرندے وہاں پر اکٹھے ہو گئے، اور ان میں بعض سب سے زیادہ تھے جن کے پر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کے کور کرنے کی وجہ سے ہوا بھی رک گئی، کیونکہ وہ بڑی دور تک انہوں نے کور کر لیا تھا اور اندھیرا چھا گیا۔ تو لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ حبس ہو رہا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہاں پر تو بہت زیادہ حبس ہو گیا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جان نکل جائے گی، انہوں نے پھر پرندوں سے کہا کہ سورج والے افق کو ڈھانپ لو اور دوسری سائڈ کے افق کو چھوڑ دو تاکہ ہوا آ سکے۔ تو پرندوں نے فوری طور پر وہاں سے موو کیا اور سورج والی سائڈ کو انہوں نے کور کر دیا اور دوسری سائڈ کو خالی کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں سے ہوا آنا شروع ہو گئی اور لوگوں کو سکون ہوا۔ ویورز، یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پہلی مرتبہ یہ دکھایا تھا، معجزہ کہ وہ پرندے ان کی آواز پر فوری طور پر جمع ہوئے اور انہوں نے سارے آسمان کو کور کر لیا۔ ویورز، یہ چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسلام کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو حدیث میں بتائے گئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔